16 اسلامی ممالک نے اسرائیل کے لیے آخری وارننگ جاری کر دی ہے۔ اب بھی اسرائیل راہ راست پر نہ آیا تو پھر اس کی کہانی ختم سمجھیں۔ یورپی یونین اور چین کی جانب سے بھی بڑا اقدام اٹھا دیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے بھی آخری وارننگ جاری کر دی ہے اور چین نے بھی بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے، یہ واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل نے جنگی جرائم کیے ہیں اور اب اس کو ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کس کو بھگتنی پڑے گی؟ نیتن یاہو کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کے وارنٹ جاری ہوں گے اور 30,000 فوجی اور پائلٹس جن کی لسٹ الجزیرہ نے جاری کی تھی وہ تمام اس جنگی جرائم کے ان الزامات کے تحت مجرم قرار دیے جائیں گے اور ان کو سزائیں سنائی جائیں گی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 16 اسلامی ممالک نے آخری وارننگ جاری کی ہے کہ اب بس ہو گئی۔ اب اگر اسرائیل راہ راست پر نہ آیا تو پھر اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک ایسے ملک میں موجود ہیں جو بالکل اسرائیل کی سرحد پر قائم ہے، جس کی سرحد اسرائیل کی سرحد سے ملتی ہے۔ فیلڈ مارشل وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ چین کا اسلحہ بھی پہنچ چکا ہے، وہاں پر اہم اسلامی ممالک کی فوجیں بھی پہنچ چکی ہیں، وہاں پہ اسرائیل کے بارڈر پر فوجیوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اسلامی ممالک کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اسرائیل نے 3 ریڈ لائنز بتائی ہیں امریکہ کو، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کو جواب دیا ہے کہ ہماری طرف سے بس ہے، ہماری بس ہو چکی تمہیں سپورٹ کر کر کے، اب تمہیں آخری وارننگ ہے کہ جو اقدامات تم کر رہے ہو غزہ پیس ڈیل کو لے کے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس سے بھاگنے کے لیے، اس سے یو ٹرن لینے کے لیے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمہارے گلے پڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سرپرائز ایران نے بھیجا ہے۔ ایران نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس 400 کلو گرام یورینیم موجود ہے۔ یہ اتنا یورینیم ہے جس سے 10 ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ اتنا یورینیم ہے جس سے اسرائیل اور امریکہ جیسے ملکوں کو 10 بار صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں ایران نے بھی۔ یہ تمام تر تفصیلات کیا ہیں اس پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیل کی 3 ریڈ لائنز کی۔ اسرائیل نے 3 ریڈ لائنز بتائی ہیں امریکہ کو اور یہ کہا ہے کہ اگر ان پوائنٹس پر عمل درآمد ہوگا تو وہ غزہ پیس ڈیل کو لے کے آگے بڑھے گا۔ یہ 3 ریڈ لائنز کیا ہیں اور اسرائیل کا ان 3 ریڈ لائنز کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلی ریڈ لائن ہے کہ ترکی کی فوجیں غزہ میں داخل نہیں ہوں گی۔ دوسری ریڈ لائن ہے کہ حماس کو غزہ کا کنٹرول نہیں دیا جائے گا، تو پھر کسے دیا جائے گا؟ اور تیسری ریڈ لائن ہے کہ اسرائیل کی فوجیں اس حصے پہ جس وقت موجود ہیں اس سے پیچھے نہیں جائیں گی اور تب تک نہیں جائیں گی جب تک حماس غیر مسلح نہیں ہو جائے۔ جبکہ فیز 2 میں یہ طے تھا کہ اسرائیلی فوجیں دوبارہ اس لائن تک چلی جائیں گی جو 7 اکتوبر 2023 سے پہلے تک کی سرحد ہے، وہاں تک چلی جائیں گی۔ اس وقت اسرائیل کی فوجیں 58% غزہ پہ موجود ہیں، جبکہ انہیں غزہ مکمل طور پر چھوڑ کر اسی سرحد پر واپس جانا تھا جو کہ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے والی ہے۔ اب اسرائیل وہ وہاں واپس جانے کو تیار نہیں، اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ حماس غیر مسلح ہوگا تو ہم واپس جائیں گے۔ حماس کے غیر مسلح ہونے کے لیے یہ طے تھا کہ جب ایم ڈی ایف غزہ کا کنٹرول سنبھال لے گی تو حماس غیر مسلح ہو جائے گی۔ اب ایم ڈی ایف کو غزہ میں داخل ہونے سے کون روک رہا ہے؟ اور وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کیا چاہتا ہے کہ ترکی کی فوجیں غزہ میں داخل نہ ہوں، پاکستان کی فوجیں غزہ میں داخل نہ ہوں، ایجپٹ کی فوجیں غزہ میں داخل نہ ہوں۔ پہلے بھی جن جن ممالک پہ اعتراض کیا ان کی فورسز کو مائنس کر دیا گیا اس پلان سے۔ ترکی کی فوجوں کو امریکہ نے اجازت دی، اب اسرائیل ترکی کی فورسز کو بھی مائنس کروا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ ترکی جیسا طاقتور ترین فوجی ملک اگر غزہ میں آ کے بیٹھ گیا تو پھر اسرائیل کی دال نہیں گلے گی۔ اب ایم ڈی ایف کیا ہے؟ مسلم ڈیفنس فورسز۔ یہ وہ فورسز ہیں جو غزہ میں جا کے غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گی۔ آپ مسلم ڈیفنس فورسز کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے، وہ غزہ میں داخل نہیں ہوں گی تو حماس تب تک غیر مسلح نہیں ہوگی۔ آپ حماس کے غیر مسلح ہونے کا بہانہ بنا کے اپنی فورسز کو واپس نہیں لے کے جا رہے، اور آپ پھر جن ممالک کی فورسز آنے کی کوشش کرتی ہیں اس امن ڈیل کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے، آپ ان کو داخل بھی نہیں ہونے دے رہے۔ مطلب کہ اسرائیل وہ تمام تر حرکتیں کر رہا ہے جس سے اس ڈیل کو ختم کیا جا سکے، لیکن ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ یہ ڈیل کسی نہ کسی طرح سے مکمل ہو، کہ اب یہ اس کے لیے عزت کا معاملہ بن چکا ہے۔ اس کی
جو کریڈیبلٹی ہے وہ داؤ پر لگتی ہے اگر یہ ڈیل مکمل نہیں ہوتی، لیکن اسرائیل کسی صورت نہیں چاہتا کہ یہ ڈیل مکمل ہو۔ اسرائیل نے ایک بل منظور کروایا پارلیمنٹ سے جس کا مقصد ہے کہ ویسٹ بینک کو بھی اسرائیلی قبضے میں لیا جائے گا، جس کے اوپر یورپی یونین نے واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو پھر اسرائیل کو پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پابندی کا بل ہمارے ٹیبل پر موجود ہے۔ اس پر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو ہماری حمایت کھو دے گا۔ اس پر چین نے بڑا واضح کہا، چین نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں اور جلد از جلد جاری کیے جائیں۔ اس پر اسلامی ممالک کا صبر بھی جواب دے گیا ہے۔ 16 اسلامی ممالک نے، نام سن لیں، پاکستان، ترکی، مصر، تینوں ممالک جن کی فوجیں تگڑی ترین ہیں، اس کے علاوہ بھی فورسز سن لیں، سعودی عرب، اردن، انڈونیشیا، جنوبی افریقہ میں جبوتی، عمان، گیمبیا، فلسطین کی اپنی فورسز، قطر، کویت، لیبیا، ملیشیا، نائجیریا، عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم، ان کی جانب سے مشترکہ طور پر یہ وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اسرائیل ہوش کے ناخن لے، ورنہ اس کا نام بھی نہیں ہوگا، کوئی اس کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا، اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ٹرمپ بھی پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہے کہ اب ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ایک اور خبر، اب ایران نے سرپرائز دیا ہے کہ ہمارے پاس 400 کلو گرام یورینیم موجود ہے اور ہم 10 ایٹم بم بنا سکتے ہیں، اور یہ 10 ایٹم بم اسرائیل کو 10 بار صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت امریکہ اور اسرائیل میں یہ سن کر بھی تھرتھلی ہے۔ اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ غزہ پیس ڈیل میں مسلم ممالک نے اسرائیل کو ایسا گھیرا ہے کہ اب وہ سفارتی طور پر مکمل تنخواہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر اب اس نے اس ڈیل سے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر اس کا صفائے ہستی سے صفایا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جہاں میں نے آپ کو خبر دی کہ 16 اسلامی ممالک اسرائیل پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو وہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت مصر میں موجود ہیں، اور مصر ہی وہ مقام ہے جہاں پہ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، مصر ہی وہ مقام ہے جہاں سے غزہ پیس ڈیل کو ڈیل کیا جا رہا ہے، مصر ہی وہ مقام ہے جہاں پہ چین کا جدید ترین اسلحہ پہنچ چکا ہے، اور مصر ہی وہ مقام ہے جہاں سے اسرائیل پر حملہ بولا جائے گا۔ اور فیلڈ مارشل اس وقت مصر میں موجود ہیں، اور اہم دفاعی امور پر گفتگو کی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے ہمیں پریس ریلیز کے اندر۔ تو تیاری کر لیں، سچویشن بڑی زبردست ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کا کردار بڑا فیصلہ کن ہوگا، اور چینی ٹیکنالوجی کا کام بھی بڑا فیصلہ کن ہوگا، اور چائنیز ٹیکنالوجی کو پاکستان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اسرائیل کے لیے فی الحال اتنا ہی کہ ابھی اس کا پاؤں بھاری نظر آ رہا ہے، لیکن اتنا ہی کہ اسرائیل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔